یہ کسی گروپ یا کسی فورم میں گئے نا، وہاں سے جلدی جلدی نوٹ کیا انہوں نے پورا پڑھا بھی نہیں ہے پورا. وہ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے گل کرن دے، میں نہ خطا اوئے میرے گل نہ کاٹ. اوئے مفتی گال نہیں کاٹ رہا، گل نہیں کاٹ، گال نہیں کاٹ رہا، بیٹھ ادھر. گل نہ کاٹ، گل چ نہ اچھال، نہ اچھال مار میرے گلے چ نہ اچھال مار. اب بھائی اس کے پاس حدیث نہیں ہے، مفسرین کے اقوال بھی نہیں. او بھائی یہ پنس گیا جی. آئے ہائے اللہ اللہ یا اللہ. دیکھو یہ لوگ ابو بکر عمر کے اسلام میں پھنس گئے، مسلمان ثابت نہیں کر سکتے ہیں جی. نہیں، میں ثابت کروں گا، بیٹھا ہوں آپ سننے کے لیے. آپ ٹائم لگاؤ، میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے. ٹائم لگاؤ، جائے گا نہیں، میں ثابت کر رہا ہوں. آج جانے نہیں دے گا، آج جانے نہیں دے گا. نہج البلاغہ سے اب تفسیر کا انکار کر دیا ہے نا، طبیان کا بھی، مجمع البیان کا بھی، البرہان کا بھی، میزان کا بھی. میرے پاس تو صافی بھی ہے، کمی بھی ہے. جو کمی والے کو حدیث لے کے آؤ نا، تم کوئی حدیث لے کے آؤ شیخ کتب سے کہ ابو بکر عمر مسلمان تھے. ختم حدیث لاؤ، بہت ساری ہے. حدیث لے کے آؤ کہ ابو اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابو بکر عمر مسلمان سن. السلام علیکم میرے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت ہوں. میرے دوستو آج ہمارے سنت والجماعت کے جو اردو سپیکنگ مولانا صاحب وہ تشریف لائے ہیں. آج بہت سارے شیعہ کتب کے وہ حوالہ جات دینا چاہتے ہیں، اللہ یاری کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس میں جناب ابو بکر جناب عمر کا جو اسلام وہ ہے وہ ثابت کرنا چاہیں گے. اور کیونکہ ظاہر انہوں نے محنت کی ہے، ہمارے سنت والجماعت کے علماء ظاہر بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں. انہیں کئی کتابیں جو پرانے علماء ہیں انہوں نے ظاہر سامنے نہیں رکھی تھی یا درس نظامی میں انہیں نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اب وہ خود سے اپنی کوشش کر کے تو میرے حساب سے آج جتنے کچھ حوالہ جات وہ دیں گے. اللہ یاری جو ہے نا میرے حساب سے بے بس اور لاچار مجبور نظر آئے گا میرے حساب سے. اور سنت والجماعت کے دوستوں کے لیے میرے حساب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے سنت والجماعت والے جو علماء ہیں وہ اپنی محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. اور ساروں سے بڑی بات کہ جناب ابو بکر جناب عمر کے ایمان کے لیے جناب جی بالکل وہ تلملاتے ہیں اور وہ بار بار آتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے صحیح کہ ہمارے اگر علماء نے محنت کی تو لازم اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے. یہ آج سنتے ہیں کہ علامہ صاحب کیا خیال ہے، اللہ یاری کو کوئی لاجواب کرتے ہیں، بے بس کرتے ہیں. میں اناد اسلام قبول کر لینا. حدیث لے کے آؤ. بالکل جائے گا نہیں، میں ثابت کر رہا ہوں. آج جانے نہیں دے گا، آج جانے نہیں دے گا. میرے دوستوں دیکھ رہے ہیں ہمارے سنت والجماعت کے جو علماء صاحب ہیں وہ بالکل چیلنج کر رہے ہیں کہ آج ہم بالکل جانے نہیں دیں گے آپ کو، اور سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے. میرے حساب سے آج ہمارے مولانا صاحب بڑی تیاری کر کے آئے ہیں. آپ لوگوں نے ذرا غور سے سننا ہے تاکہ کوئی حوالہ جات مس نہ ہو جائے. دیکھیں گے کہ اللہ یاری ان کا جواب کیا دیتا ہے جو بھی حوالہ جات ہمارے سنت والجماعت کے مولانا صاحب پیش کریں گے. دیکھو اچھا جی یہ تبائی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر عمر مسلمان تھے. وہ جامع بیان والے نے بھی نہیں کہا نا. وہ آپ کی بات مان بھی لے نا، اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اگر میں وہاں سے ثابت کر دوں کہ وہ مومن ہے تو آپ مانو گے؟ دکھاؤ بھائی کہاں پہ. اگر وہ کہہ دیں آپ کے تمام مفسرین وہ مومن ہے، مانو گے؟ آئے دکھا دو مانو گے؟ مفسرین کہہ دیں، سب مفسرین کہہ دیں ابو بکر عمر مسلمان سن. اچھا سب جو معتبر آپ کے مفسرین ہیں وہ کہہ دیں، اور جو آج کل کے جو الٹے سیدھے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. دکھاؤ بھائی. وہ انہوں نے نہیں بولا کسی نے نہیں بولا. آپ کھولیں دوسری بات کھولیں. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اب سنو دلیل. دکھاؤ نا مفسرین کا وہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی اس کے پاس حدیث نہیں ہے، مفسرین کا اقوال بھی نہیں. او بھائی یہ پنس گیا جی. آئے ہائے اللہ اللہ یا اللہ. دیکھو یہ لوگ ابو بکر عمر کے اسلام میں پھنس گئے، مسلمان ثابت نہیں کر سکتے ہیں جی. نہیں، میں ثابت کروں گا، بیٹھا ہوں آپ سننے کے لیے. آپ ٹائم لگاؤ، میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے. ٹائم لگاؤ. یہ چیز میرے دوستوں یہ دیکھیں جی، آج ہمارے سنت والجماعت کے مولانا صاحب اپنی تیاری کر کے آئے ہیں اور بالکل اللہ یاری کو جناب جی وہ کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہماری باری نہیں آتی. کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اللہ یاری اپنے ٹائم پہ بھی گفتگو کرتا ہے. ظاہر بیچ میں ہمارے سنت والجماعت والے بھی گفتگو کرتے ہیں. کوئی ایسے ہی یہ بہتر ہو گیا ہے کہ انہوں نے ابھی ٹائم کی بات کی ہے کہ جی آپ ٹائم رکھیں. آج میرے حساب سے کوئی مولانا صاحب کے ہتھے کوئی بڑی دلیلیں چڑھ گئی ہیں، کچھ انہوں نے کوئی محنت کی ہے، کوئی اہل تشیع کی بھی میرا خیال ہے انہوں نے کتب پڑھی ہیں. انصاف کا تقاضا ہے. ٹائم لگاؤ. چلو جی آپ بولنے نہیں دیتے نا. ہاں ٹائم نہیں اسلام ثابت کر لے گا. کر لو بھائی، دیکھتے ہیں جی اسی کر دیں. ہاں تو صبر تو کرو نا، صبر تو کرو. تسی وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى سورۃ اللیل مجمع البیان جلد نمبر 10. آپ کو پڑھو یہ تفسیر، پڑھو. شاباش. نہیں ٹائم آپ کا، آپ پڑھیں. میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولتا. ٹائم میں نہیں بولتا. آپ پڑھو نا سورۃ اللیل پڑھو نا. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ میں قرآن کریم سے یہ سورۃ اللیل نکال رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
آپ تھوڑا سنیں انشاءاللہ آپ پتہ چلے گا نا کون بھگوڑا ہے اور کون جو ہے نا بیٹھ کے نیو یارک میں بیٹھ کے اپنی جو ہے نا تمام مفسرین کی تشیع کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اچھا جی سورۃ اللیل، ایک منٹ میں قرآن پاک اٹھا رہا ہوں. اچھا جی سورۃ آپ جب تک اپنا بھی ڈھونڈ لیں نا. اچھا جی مجھے آپ ہاں جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سنو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ آیت نمبر 19 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. کون ہے جو سب سے بڑا؟ اونچا بولو، پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو جائے یعنی پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد کون ہے یہ آپ کی مفسرین کیا کہتے ہیں اس میں؟ سنو نا آپ اب سنو آپ کے مفسرین مجمع البیان، ٹھیک ہے نا، فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 290، ٹھیک ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے کہ قال ان الآیہ نزلت فی ابی بکر. یہ کس کے؟ ان الآیہ کس نے کہا؟ نزلت، یہ مجمع البیان والے ہیں نا، تبرسی صاحب ہے نا. قالا کا فائل کون ہے؟ قالا کس نے؟ کس میں؟ عن ابن زبیر، وان ابن زبیر. اب دیکھو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ اس کا اپنا کھولے. سنو نہیں، وہ پھر درج کیوں کیا؟ اگر نہیں مانتے ہو درج کیوں کیا؟ تفسیر کیوں کی؟ اقوال نقل کرتے ہیں بھائی، اس کا اپنا قول ہے. ایک سطر اوپر پڑھو، اس سے اوپر اس کا اپنا نظریہ ہے نا. وہ سے جنب الاتقا، اس سے ایک سطر اوپر پڑھو. وہ ابو دحدہ پڑھو نا. والا سوف یرضى اذا دخل الجنت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث تو لا رہے ہیں نا، حدیث کو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر ایک ناصبی شخص ہے، اس کا قول کب سے ہمارے لیے حجت ہوا؟ تو اچھا آپ کے مفسرین ناسبیوں کا قول بھی لیتے ہیں؟ سب کا قول نقل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں. منافقت ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، ناسبیوں کا قول بھی لیتے ہیں. دیکھیں نقل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لینا اور بات ہے، نقل کرنا اور بات ہے. آپ اچھا کوئی کافر کہہ دے، جو بائیڈن کہہ دے اللہ یار نیو یارک میں بیٹھا میں اس کو اپنا ابا بناتا ہوں یا میں اس کا ابا بنتا ہوں، پھر وہ تو سور کھانے والا ہے، تم تو جو ہے نا زمزم پینے والا ہے، تو علی کے غلام کا دعویٰ. نہیں، آپ کے مفسرین ناسبیت سے دلیل لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کا جواب دو، کیوں نہیں دو. اچھا ایک تو یہ آ گئی بات. اچھا دوسری ابھی سنو. المیزان جلد نمبر 17، کیا ٹھیک ہے جلد نمبر 17، ٹھیک ہے، سورہ زمر کے اندر ہے. یہ ساری آیتیں میں ابھی مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری بڑے بڑے مفسرین نے کیا لکھا ہے. جو سب سے پہلے مفسرین. اچھا سورہ زمر جانے سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں بھائی. سورہ زمر جانے سے پہلے میں سیجنب الاتقا کا جواب دے دوں اجازت دو گے؟ بالکل دے دو. تو میرے محترم ناظرین، یہ جو چالاکی کر رہے ہیں بھائی، یہاں پہ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے. بھائی سنو، طبیان والے نے لکھا ہے، میزان والے نے لکھا ہے، بھائی اور سن مجمع لو، البیان والے نے. بھائی گل سن، ابھی مجھے 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ مجھے دے دو بس، 5 منٹ میرے. اچھا ٹائم مجمع البیان میں ملاحظہ فرمائیے، ٹائم نظر نہیں آ رہا. چاپ یہ مجموع البیان ہے، الجزء العاشر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تفسیر کی سورہ لیل میں. تفسیر سورہ لیل میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں ہے کہ وہ ابو الدحدہ، مصنف کا اپنا جو نظریہ ہے اس سے مراد ابو دحدہ، ٹھیک ہے نا. اور ابن زبیر سے منقول ہے کہ آیت ابو بکر میں نازل ہوئی ہے. اچھا تو یہ بھائی ابن زبیر کا قول ہے. ابن زبیر کو انسان جب آیت کی تفسیر کرتا ہے، مفسرین کا یہ روش ہے کہ وہ 1 قول 2 قول 3 قول مختلف اقوال نقل کرتے ہیں. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے قول نقل کیے تو اس کو مانتے بھی ہیں. جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے میرے محترم ناظرین، اس آیہ کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس آیے میں اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ کی بری طرح سے مذمت فرمائی ہے. میں تفسیر لے کے آتا ہوں، بلکہ ادھر ہی دکھا لیتا ہوں. یہ کتاب تفسیر البرہان
सैयद हाशिम अल-बहरानी जिल्द नंबर 8 किताब छपी है सन 2006 में। मुलाहिजा फरमाइए यहाँ पर वल्लैल इज़ा यग़शा, इस आयत के ज़ैल में सरी है वल्लैल इज़ा यग़शा क़ाल अल-लैल फ़ी हाज़ा अल-मौज़िअ अथ-थानी। लैल से मुराद जब रात की तारीकी छा जाती है, ये रात की तारीकी, रात की जुल्मत से क्या मुराद है? थानी, इससे मुराद उमर है। यग़शा अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी दौलती अल्लती जरत अलैहि, कि उसके दौलत की जुल्मत अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म किया, उसने चा गया। भले व अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम यस्बिर फ़ी दौलतिहिम हत्ता तनक़दी, और अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम उसकी दौलत पे, उसकी हुकूमत में सब्र करेंगे ताकि उसकी दौलत की खात्मा हो। वन्नहार इज़ा तजल्ला क़ाल अन्नहार हुवा अल-क़ाइम अलैहिस्सलाम मिन्ना अहल बैत इज़ा ग़लबत दौलतहु दौलत अल-बातिल। वन्नहार इज़ा तजल्ला से क्या मुराद है? दौलत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, कि उनकी हुकूमत जब आएगी इन लोगों की ज़ुल्मात को वो ख़त्म फरमाएंगे। वल क़ुरआन ज़ुरिब फ़ीहि अल-अम्सालु लिन्नास व ख़ातब नबियहु व नहनु फ़लैसा यअलमुहु ग़ैरुना, और कुरान मजीद में अमसाल मौजूद है, उसका मुखातब अहल बैत अलैहिस्सलाम है, दूसरे लोग इन अमसाल को नहीं समझता। वल्लैल इज़ा यग़शा से क्या मुराद है? अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा से क्या मुराद है? सयुजन्नबुहुल अत्क़ा से क्या मुराद है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मुलाहिज़ा फरमाइए, ये हदीस यहाँ से शुरू होती है। बली अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वल्लैल इज़ा यग़शा दौलतु इब्लीस, इब्लीस की दौलत है। अच्छा, वसयजन्नबुहुल अत्क़ा क़ाल ज़ाका अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम व शियअतुहु, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है। इसके मुकाबले में ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का कौल लेके आया कि इससे मुराद अबू बकर है। भाई अबू इब्न ज़ुबैर को हम नहीं मानते, खत्म बात, हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मानते हैं, खत्म। लो जी मेरे दोस्तों, बात वही हुई है कि मैं सोच रहा था कि हमारे मौलाना साहब जो है सुन्नत वल जमात वाले बड़े आज तैयारी वगैरह करके आए हैं और जो आप बहुत तगड़ा देंगे, बड़े तगड़े दलाइल देंगे, लेकिन हुआ ऐसा ही है कि इन्होंने जब जो हवाला जात दिया है, ज़ाहिर इंटरनेट पे एक दूसरे को ये मैसेज वगैरह कर देते हैं, वहीं से इन्होंने देख दाख के सारा कुछ पढ़ पढ़ा के इनको बता दिया, और वहाँ पे वो कौल नकल हुआ था वो ज़ाहिर सुन्नत वल जमात की किताबों से नकल हुआ है। रावियान भी जो है वो सुन्नत वल जमात के थे, और जिनको अल्लाह यारी ने सीधा कहा है कि हम इन्हें नहीं मानते। जितने भी अहले तशय्युअ हैं, ज़ाहिर है वो बुक्स लिखने वाले, तो वो हवाला जात के लिए मुख्तलिफ जो कौल होते हैं वो सारे तहरीर करते हैं। वो सारी चीज़ें अल्लाह यारी ने क्लियर की हैं। हमारे सुन्नत वल जमात वाले मौलाना साहब ने फिर वो एक दफ़ा ना समझ लें कि कोई शिकस्त की तरफ ही जा रहे हैं, और दूसरा काम ये है कि जो बैरी बेड़ा है ना, वो डूबने वाला ही काम है, तैरने वाला कोई काम नहीं है। इन्होंने शर्मिंदा ही कराया, सच्ची बात तो यही है। आपने आपका टाइम मुकम्मल, हम नहीं, अभी एक आपने मिनट मजीद कहा है हमारे पास। अच्छा हाँ, करो करो। चलें बात करें हम, कोई बात नहीं। हाँ, और इसका बोलो, मतलब है फंस गया ना, खत्म हो ओए गया भाई, ना मवाद। ओए हाय हाय। नहीं, मुझसे नहीं, दलील मैं बैठा देखो, हूँ, मुझसे दलील मर्द करो, का बच्चा। बोलो तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम अबू बकर उमर को गैर मुस्लिम मानते हो? नहीं, मैं क्यों डर रहे हो? आपकी रिवायत क्यों दलील नहीं मांग रहे हैं? दलील मांगो ना मुझसे, मैं तो बैठा हूँ। मैं तो आपसे हाँ, मुझे हाय दो हाय। मजमुअल बयान से, अत्ती बयान से दो। मुझे, मैं उसको उलमा के अक़वाल का मुज्जत नहीं समझते आप तो यार तो अत्ती बयान ओ यार, जो दुनिया में सबसे जितने तशियों का पहले सबसे बड़ा मुफस्सिर है, सबसे बड़ा मुफस्सिर हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़ा मुफस्सिर हमारा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। आपके बुजुर्ग आपके लिए हुज्जत नहीं है। उलमा के अक़वाल हुज्जत नहीं है भाई। आप उलमा के अक़वाल को मानते हो? वो क्या पाकिस्तान में जितने उलमा हैं उन सब की बातें आप पे हुज्जत है? मिस्र के उलमा पे हुज्जत है? दलील पे बात आ रही, आप मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? रुके जरा। आप इतने नखरे लेके आए ना, पहाड़ इतना दाड़ा, पहाड़ इतना दाड़ा, पहाड़ से अल्लाह का पहाड़ से चूहा बाहर निकला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत अली की सुन्नत है, इमाम हुसैन पाक की सुन्नत है, और मैं तुम्हारी तरह अंग्रेज कुत्तों वाली टाई नहीं पहन के बैठा। आप ये पगड़ी की तौहीन कर रहे हैं। ये पगड़ी मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत की तौहीन। मैंने फिर पगड़ी के मतलब कुछ भी नहीं बोला। सारे आप मुझे भाई तौहीन ना करो। मैं अर्ज ये है कि आप दलील नहीं लेके आ रहे, सबका टाइम जाया कर रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे? हुज्जत लेके आओ ना। हुज्जत लेके आ रहा हूं, मैं भी बैठा हूं ना। तफसीर है। अच्छा, मजमुअल बयान सुने कि अच्छा सूरत ज़ुमर है, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सही। आपके मुफस्सिरीन ने यही मुख्तलिफ अक़वाल पेश किए, उसमें यह भी लिखा गया है कि वसद्दक़ बिही अबू बकर, कि इस हजरत अबू बकर ने रसूल पाक सल्लम की तस्दीक फरमाई। इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं कि वकीला अल्लज़ी जा बिसिद्क़ वल कुरान जिब्राइल वसद्दक़ बिही मुहम्मद सल्लम वसद्दक़ बिही ऐज़न वबल्लग़हु इलल खल्क़ अन इब्न अब्बास। ठीक है ना? क़ाल वल मुसद्दिक़
المصدق بغیرہ لقال والذی صدق به وهذا اقوى الاقوال وقیل الذی، یہ بھی کہا گیا ہے، میں آپ کے سارے قول دیتا ہوں، وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی، وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق به اتباعهم، ٹھیک ہے نا، ان عطا والربی وعلى هذا فیکون الذی للجنس کما فی قول الشاعر وان الذی حاطت به، یہ شاعر نے کہا۔ اچھا آگے، الا ترى انه عاد الیہ ضمیر الجمع، یہ ضمیر جمع کی ہے، سارے مراد لیے جا سکتے جس نے بھی تصدیق کی، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به علی ابن ابی طالب عن مجاہد، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مفسر نے خیانت نہیں کی، اس کے بعد بھی پڑھو، اس سے بعد بھی پڑھو، اس کے بعد بھی پڑھو، اگلا سطر بھی پڑھو، پورا سطر پڑھو، پڑھ رہا ہوں نا، پورا سطر پڑھ رہا ہوں نا۔ وهو المروی عن الائمہ علیہم السلام، یہ بھی پڑھو۔ ورواه الضحاک عن ابن عباس، یہ بھی حضرت عباس کا قول ہے، وہ بھی حضرت عباس کا قول ہے پیچھے۔ تو پھر اہل آپ بیت کس علیہ کو السلام کا ترجیح قول دیں گے؟ کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا قول کیا؟ وہ بھی پڑھو نا، وهو المروی، یہ پیچھے اور بھائی پیچھے گیا ہے نا، پیچھے یہاں اقوا عباس قال ولو قال المصدق بغیر، اس کے علاوہ بھی تصدیق کرنے والا، دیکھو یہ خیانت کر رہا ہے۔ اب خیانت نہیں کر رہا، تو کتاب لانا سامنے دکھا لوگوں کو، میں لے کے آتا ہوں، کتاب تو لا ہی نہیں رہا ہے نا۔ اجازت ہے میں شروع کروں؟ میں شروع کروں؟ بالکل بالکل آؤ۔ یہ کتاب ہے جناب تک کو جی، یہ کتاب کو کڑی ہے مجمع البیان ان تاویل القرآن جلد نمبر 1، اوکے، اس کتاب دے مقدمے عظیم مفسر فرماندے نے کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقام عليهم السلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، کہ جان لو اور یقین سے جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تو اے حدیث صحیح سند تے نال موصول ہوئی ہے کہ تفسیر قرآن ممکن نہیں جی الا بالاثر الصحیح، سوائے صحیح حدیث دے نال، اور والنص الصریح، اور صریح نص دے نال۔ ہون اے آیا جڑا سورہ زمر وچ ہے کہ والذی جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به، اس آیت کو مراد کون ہے؟ یہاں پہ ابو بکر دا نام نہیں ہے جی، اس میں آیت میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ یہ کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے۔ مجمع البیان لکھا ہوا ہے آپ کی تفسیر میں، جلد نمبر 8، گل سن، جلد نمبر 8، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور دیکھ لو میں بھائی یہاں پہ بہت سارے اقوال نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق اختلف فی المعنى معنی به، اس سے مراد کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ فقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وقیل الذی جاء بالصدق هو القرآن جبرائیل علیہ السلام، دوسروں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ قرآن اور جبرائیل ہے، والذی جاء بالصدق یعنی جبرائیل قرآن کو لے کے آیا، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا، وقیل الذی جاء بالصدق هو قول لا الہ الا اللہ هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به هو ایضا، دوسروں نے کہا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور جو یہ لے کے آیا وہ پیغمبر ہے، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ بھی پیغمبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف اقوال نقل کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی، کہتے ہیں ابو عالیہ اور کلبی کا قول یہ ہے کہ صدق لانے والا پیغمبر ہے، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابو العالیہ، وہ اقوال نقل کر رہا ہے۔ وقیل الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق به اتباعهم عن عطاء والربیع، عطاء اور ربیع کا قول یہ ہے کہ الذی جاء بالصدق انبیاء وصدق به ان کے ان کے امتیں۔ اچھا، اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، دوسرا قول یہ، آخری قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وصدق به علی بن ابی طالب، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ مجاہد کا، ضحاک کا، ضحاک نے ابن عباس، وهو المروی عن ائمۃ الہدی من آل محمد علیہ السلام، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھی یہی قول ہے۔ تو یہ جو فراڈ کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر کا دیکھو، وہ 8-9 قول، اجازت 8-9 قول میں سے ایک قول ہے ابو کہ اس سے مراد ابو بکر ہے، اور وہ بھی کس کا؟ کلبی کا قول ہے، ابو عالیہ اور کلبی کا، وہ ائمہ اہل بیت علیہ اس کا قول نہیں، وہ بہت سارے اقوال اس نے نقل کیے ہیں۔ اور جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے
الذي جاء بالصدق کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ، والذی صدق به وہ کون ہے؟ جس نے تصدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور خود مصنف نے کہہ دیا کہ تفسیر صرف صحیح حدیث سے ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے، ابو عالیہ وغیرہ کے قول سے نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی بیچارگی ہے بھائی کہ یہ مجھے اجازت مجھے بات ختم نہیں ہوا. یہ بھائی پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ کسی گروپ میں گئے، آپ نے ٹائم نہیں لگا کے ابھی 30 سیکنڈ ختم. یہ کسی گروپ یا کسی فورم میں گئے نا، وہاں سے جلدی نوٹ کیا انہوں نے پورا پڑھا بھی نہیں ہے پورا. وہ مجھے پتہ ہے، مجھے گل کرن دے، میں نہ ختم میرے گل نہ کاٹ. اوے مفتی کال نہیں کاٹ رہا، گل نہیں کاٹ رہا، بیٹھ ادھر، گل نہ کاٹ، گل چ نہ اچھال مار، میرے گلے چ نہ اچھال مار. اور سن لے. تو یہ فورم میں گئے، انہوں نے نوٹ کیا گئی کہ میں آج اللہ یاری کے پاس جاؤں گا، شیعہ کتب سے ابوبکر کا اسلام ثابت کروں گا. اور بھائی وہ جو فورم میں لکھتے ہیں نا، وہ فراڈی ہوتے ہیں، وہ پورا نقل نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانا. پورا نقل کریں گے تو ان کی اپنی بے عزتی ہوگی. تو اسی لیے آپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے فورم پہ آپ نے اکتفا کیا ہے. فورم میں جو لکھا ہے، فورم میں ادھر ایک سطر لکھا، آگے نہیں لکھا بھائی. وہ آپ نے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے آئے، تو اسی لیے آپ پھنس گئے. آج اس طرح آپ کی شرمندگی ہو رہی ہے. جھوٹ بول رہا ہے. اچھا آپ کا ٹائم، آپ تقریباً 10 منٹ لے گئے، 10 منٹ لے گئے، 10 منٹ لے گئے. میں 10 منٹ گفتگو کروں گا. سنو، یہ حضرت صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پہلی بات پہ کہتے کہ یہ جو ہے نا مفسر کی اپنے، اور یہ قول انہوں نے حضرت ابن زبیر کا قول جو ہے نا وہ روایت لائے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں انہوں نے مصنف کو ترجیح دی، حضرت زبیر کو ترجیح نہیں دی. حالانکہ یہ خود شخص مفسرین کا جو ہے نا توہین کر رہا ہے اپنے تشریحوں کا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے حدیث دکھایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث دکھایا، بلی وسیجنب الاتقى ذاك امیر المؤمنین وشیعته. میں نے حدیث دکھایا، مصنف کا کام قول ہے. ابھی صبر کر، ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کہیں جا نہیں رہے، نو پرابلم. پانی پی لو. پھنس گیا جی. نہیں پاس کدھر گیا؟ دیکھیں میرے بھائی مہمان محترم، میں تمہانوں ایک دلیل دینا، ایک راستہ دکھانا، وہ ساری مشکلات ختم ہو سی تو شیعہ بن جاؤ، ختم، ایمان لاؤ. میں اسلام نہیں ثابت کر سکتے جی، اسلام نہیں ثابت کر سکتے شیخین دی. شیعہ کتب سے کروں گا، اگر نہیں کر سکتے جی. تو بیٹھے گا، میں بیٹھا، سنو بیٹھ، شیعہ بن جا بھائی. اچھا یہاں تو تفسیر، میں شیعوں کے لعنت بھی بھیجتا. سنیں، تم خود اپنے مفسرین کو نہیں مانتا، بے عزتی نہ کر، اپنے خود مفسرین کو نہیں مانتا، خود مینوں بھی لعنت کرنا آندا. اس بات میں نہیں جا، پہلے دلیل سن. میرے ٹائم میں کیوں بول رہا ہے؟ تسی غلط گل کیتی ہے. نہیں تسی غلط گل کیتی. اساں تمہانوں عزت دینا، شیعہ ہو جاؤ، اساں تمہانوں عزت دینا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ بتاؤ، اگر میں جاؤں، میں نے لعنت کیا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، نہیں غلط گل کیا. تو آپ نے دیکھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں، آج میں حلالی بچوں کا بیٹھے گا، میں تمہیں دیکھیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے. کسی کے نسب پہ جانا کہ فلاں حلالی ہے تو اس طرح نہیں، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں آپ پہلے معذرت کریں. آپ اچھا ٹھیک نہیں، آپ نے شیعوں پہ لعنت کیا، شیعوں سے نہیں معذرت کریں گے پلیز. آپ نہیں شیعوں سے آپ کو معذرت کرنا ہو، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. دعویٰ دکھا رہا ہوں. دیکھیں آپ نے ہمارے ویورز کو توہین کیا، آپ نے کہا میں شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے ہماری توہین کی ہے نا. میں نے کیا توہین کیا؟ میں نے کہا آپ ان کا اسلام نہیں ثابت کر سکتے بھائی، ختم بات. میں آپ بیٹھا ہوں نا، میں بھاگا تو آپ بھائی آپ معذرت کریں، ٹائم ہٹا دیا. معذرت آپ کریں. پہلے اپنا کلپ سن لیں، آپ اپنا کلپ سن لیں، پھر میں معذرت کروں گا. میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا آپ ایمان لائیں. آپ کو میں ابھی نہیں میں بالکل، میں نے بولا میں نے آپ کو لعنت نہیں کیا بھائی. بالکل میں قبول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھیں یہ معذرت نہیں کریں گے پھر ہم بھی لعنت کرتے ہیں. اب میں بھی لعنت کرتا ہوں. دیکھیں آپ اس طرح کے ابھی سے آپ اس طرح کے دیکھو بھائی، دیکھو ابھی دیکھیں میرا بالکل حق بنتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ابھی گفتگو نہ کروں، کیونکہ اس نے بار بار مجھے نہیں مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو. اس نے مجھے بار بار کہا ہے کہ اگر تو حلالی ہے تو فلان کر. دیکھیں میں آپ سے، میں آپ کو پیار سے، آپ نے خود کہا ہے کوئی مرد مجھ سے بات کرے
اور کوئی بات سن، حلالی ہے؟ آپ نے خود کہا ہے، للکارا ہے کہ نہیں للکارا؟ میں نے آپ کو للکارا ہے، سوائے عزت کے، سوائے للکارا ہے۔ مسکراہٹ کے، اللہ اور یعنی بات صاحب، بات میں آپ کی عزت کرتا مجھے ہوں، بات نہیں آپ کرنے مجھے دو گے؟ عزت اوکے ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. میں نے سوائے عزت کے آپ کو کچھ نہیں دیا. عزت کرتا ہوں، آپ سے پیار سے گفتگو کرتا ہوں، کبھی پنجابی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور ناظرین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے. تو آپ اس کے مقابلے میں مجھے کیا کہتے ہو کہ اگر تو حلالی ہے تو بھائی تیرے نسب میں شک ہوگا نا، تیرے نسب میں شک ہوگا. دوسروں کے نسب کے متعلق نہ کہا کرو. اوکے، اس طرح کی غلط باتیں، گھٹیا باتیں ادھر نہ کیا کرو. اور تم کہتے ہو کہ دوسروں کو کال نہ لو سر، میں سے بات کرو، اور تم ادھر صاحب ناظرین کو ادھر آ کے گالی دیتے ہو کہ میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ کیا چیز ہیں قادری صاحب؟ آپ چیز کیا ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم آپ سے گفتگو کریں، اور آپ کو کلی چٹی ہے کہ آپ سب کو لعنت کریں؟ ہم آپ سے محبت میں گفتگو، آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے ان کا، ختم بات. ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ یہ مسلمان تھے، نہیں لے کے آ سکتے. کاٹ کاٹ کے آپ کچھ فقرے لاتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فلانا آیت سے مراد ابو بکر، وہ چھوڑ دیتے ہو. کہتے ہیں تبرسی نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. یہ آپ کا فراڈ ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل میں آپ سے دل گرفتہ ہوں. مجھے مزید، آپ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے مزید گفتگو کرنے کے مائل نہیں ہوں. کہ جب آپ اتنے بدتمیزی کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں میں سب شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. شیعہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کے خاندان پہ، آپ کے پورے وہ کیا ہے، چشتی وہ جو بھی ہے قادری، اس پہ میں لعنت بھیج دوں. میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا. آپ کو کوئی ادھر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، ادھر آپ کی عزت اس سے نہیں بڑھتی کہ آپ ادھر جا کے شیعوں کو لعنت کریں اس طرح یا مجھے کہہ دیں کہ اگر حلالی ہو تو اس طرح بات ہے. آپ کی عزت اس سے بڑھتی ہے کہ آپ پیار سے گفتگو کریں. جی سر بولیں. آپ نے بول دیا، آپ نے میرا کیمرہ کیوں روکا؟ مجھے کاٹ رہے تھے نا، مجھے گفتگو نہیں کرنے دے رہے تھے. مناظرے کا یہی، میں بیٹھا ہوں، آپ کی ابھی کتابیں باقی ہیں، ابھی میں تفاسیر میں جا رہا ہوں تاکہ آپ تفسیروں کے حجت مانتے ہو کہ نہیں. میں پھر حدیث کی طرف آؤں گا، پھر میں آپ کے ائمہ کرام کے اقوال کی طرف آؤں گا، پھر میں نہج البلاغہ کی طرف. یہ کون سی انسانیت ہے یار تیرے اندر؟ آپ میرا کیمرہ روک لیا، آپ غلط مجھے بات ہے نا. کاٹ رہے تھے، آپ مجھے بات بھی زبان سے کرنے دے کہہ رہے تھے نا. دیکھو آپ نے الٹا میرے ٹائم میں چور بولا کہ کوتوال نہیں کو بولا؟ ڈانٹے، آپ الٹا ایمانداری سے کہاوت ہمارے گاؤں کی ہے، مجھے نہ سنا ہے، میں ان چیزوں سے واقف ہوں. ٹھیک ہے، آپ پہلے اس کو دیکھ لیں. میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ کریں گے. آج میں چلیں بھائی، اگر میں اب دیکھیں اس نے شیعوں پہ لعنت کیا نا، سنو اس کا فرقہ ہے قادری. سنو، میں اس نے تمام چیلنج کیا، قادری صوفیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ اس کے ہر قادریوں مرد کا و زن پہ سلسلہ لعنت، حضرت اس علی کے کی عالم طرح پہ ہے، لعنت، حضرت اس کے علی عوام کی. پہ لعنت، ان کے چھوٹے بڑے پہ پلیز لعنت. سٹاپ، ہاں پلیز لعنت ہے سٹاپ. تجھ تو لعنت ہے. تم شیعوں پہ لعنت کرتے ہو نا، تو سن لو، تو تمہارے تب صوفی جتنے صوفی ہیں ان سب پہ لعنت. تم اگر تمہیں لعنت دیکھو، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا. میں نے تجھے واپس لے کے آیا ہوں تاکہ تجھے نصیحت کر کے میں واپس لاؤں. تو بھی سدرانی اسی پہ لگے ہوئے. اب تم نے گفتگو کو بڑا تلخ کیا ہے بھائی. اب چھوڑ دو، اگلے ہفتے آ جاؤ، اگلے ہفتے پھر پیار سے شروع کر دیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں عزیزوں، میں نے لعنت کیا اس کی وجہ سے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اپنے قادری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں، اس شخص کی وجہ سے میں نے اس طرح کے جملے کہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن اس نے کہتا میں سب شیعوں پہ لعنت کرتا ہوں. بہرحال اب اگلے ہفتے آ جاؤ بھائی قادری صاحب، اگلے ہفتے آ جاؤ، پھر شروع سے مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور پنجابی لہجے میں دوسرے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ابھی ہمارا گفتگو تلخ ہو چکا ہے، پھر اس طرح مزید گفتگو کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ بات کریں، پھر آپ سے خداحافظی. دیکھو، آپ غلط کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں. میں نے ابھی دوسری مرتبہ کوئی بات نہیں کہی. آپ نے میں نے آپ سے قادریوں کہا کہ کے اوپر ڈیمانڈ کیا بات کہ کی ہے. معذرت کرو، تم نے معذرت کیا. پہلے سنو، پہلے آپ معذرت کرو. آپ نے کیا بولا؟ ہے کوئی عالم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے؟ بیٹھا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ بیٹھا ہوں. آپ گالی اوکے، گلوچ نہ کر، دلیل سے بات سن. نہ گالی آپ نے شروع کیا، اب آپ سے گفتگو نہیں ہوگی.
نہیں آپ بھاگو نہیں، میں ابھی حدیث کی طرف نہیں آ رہا نہیں اگلے ہفتے آ جاؤ. ہوں. نہیں آپ کیوں بھاگے؟ یہ ناج البلاغہ ہے صفحہ نمبر. اب تلخی ہو چکی نا. آپ اب نہیں جاؤ دوسرے لوگ بھی گے منتظر. اس موضوع کو کمپلیٹ کرو گے. میں آپ ابھی معاویہ ابی سفیان کا کلمہ نہیں، محمد عربی کا کلمہ پڑھو گے جو صحابہ نے پڑھا. معذرت کرو شیعوں سے. پہلے میں تمام شیعوں سے معذرت مانگتا ہوں. پہلے اس سے معذرت مانگو. یہ کلپ سے للکارا کیوں ہے؟ تم جب مسلمان ثابت کرو گے تو ہم معذرت کریں گے نا. اوکے نہیں معذرت کریں گے. جب تم اس کو اسلام ثابت کرو گے تو میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. میرے دوستوں نامناسب سا کام ہے کہ جب دو علماء آپس میں تشریف فرما ہوں تو میرے حساب سے بڑی سلجھی ہوئی اچھی بات کرنی چاہیے. ہمارے سنت وال جماعت والے جب حوالے جات ان کے ایسے آتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ سے انہوں نے ایک دوسرے کو جو سینڈ کیے ہوتے ہیں اسی پہ وہ گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ یاری جو ہے وہ ظاہر ہے اسٹڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں، ظاہر ہے اس کو عبور اصل ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں اس کی نگاہوں سے گزری ہوتی ہیں. اور ہمارے سنت وال جماعت کے علماء جب آ کے کچھ بھی حوالہ جات دیتے ہیں تو ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے نکال کے رکھتا ہے اور ساری دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ حوالہ جات ہیں. یہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہ ساری غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. تو پھر ہمارے جو سنت وال جماعت کے علماء ہیں وہ بھی تلخ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے کوئی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. تو میرے حساب سے جتنے بھی ہمارے سنت وال جماعت کے علماء آنا چاہتے ہیں، وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے جتنے بھی مناظرات ہیں وہ پہلے انہیں دیکھیں، کون سے پوائنٹ پہ ان کا موقف کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا ان کے اذہان میں ہوگا. اس کے بعد وہ آئیں تو میرے حساب سے بڑی اچھی تیاری پھر ان کی ہو سکتی ہے. پھر مناظرہ اچھا ہو سکتا ہے، لوگوں کو ذرا اویئرنیس ہو سکتی ہے، ان ساروں کو سمجھ آ سکتی ہے. تو میرے دوستوں ہمیں سب کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. فرقوں میں رہ کے تو ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، کیونکہ فرقوں میں رہ کے تو پھر ہم اپنی مرضی کے جو اکابرین ہوں گے ان کو بچانے کے چکر میں ہم چل پڑیں گے. اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، اپنی آخرت کو خوبصورت کریں. اور یہ جو فرقہ واریت والا کام ہے اس کو بھائی بھائی کہیں تو میرے حساب سے بڑا اچھا ہوگا، ہم سے ڈسیزن اچھا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ دوستوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. بہت شکریہ.